بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ سناؤں گی، بتاؤں گی قرآن کے حوالے سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہاں سے اصحاب کہف کی بات شروع ہو رہی ہے کیونکہ یہودیوں نے پوچھوایا تھا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو اصحاب کہف کون تھے۔ اصحاب کہف کو اصحاب رقیم بھی کہتے ہیں، یہ دونوں ایک ہی نام ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے یہ پورا علاقہ جو فلسطین کا ہے یہاں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، لیکن یہاں حکومت جو تھی وہ رومیوں کی تھی اور وہ حقیقت میں بت پرست تھے۔ سن 30 عیسوی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا تو یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف، جس کے نتیجے میں سن 70 عیسوی میں رومیوں نے ان کی حکومت بھی ختم کی اور بیت المقدس کو برباد کر دیا اور پھر یروشلم کو بھی تباہ کر دیا۔ تقریباً 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا اور ان کو بھیج دیا، نکال دیا یہاں سے، مطلب اس اپنے علاقے سے۔ اس وقت کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی اکا دکا یہودی یا عیسائی یہاں رہ گئے تھے تو ان پہ جو رومی بادشاہ تھا وہ بہت ظلم کرتا تھا۔ اس زمانے میں جو عیسائی مذہب کو ماننے والے تھے وہ پکے پیروکار تھے، وہ کیا کہتے ہیں موحد تھے، تو جو تھوڑے سے نوجوان دین پہ یہ پکے تھے ان کو بادشاہ نے ایک دن بلایا اور ان سے کہا کہ تمہیں میں وارننگ کر دیتا ہوں کہ اگر تم نے اپنا دین نہ چھوڑ کر ہمارا اختیار کیا تو میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ تو پھر ان نوجوانوں نے سوچا کہ نہ تو ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کہاں یہ اتنی بڑی سلطنت اور بادشاہ اور کہاں ہم صرف چند 2-4 نوجوان، تو اس لیے ہم غار میں چھپ جاتے ہیں کہ جس کو ہم مانتے ہیں وہ ہمیں اپنی رحمت سے بچا لے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں غار میں سلا دیا، موت نہیں دی بلکہ سلا دیا، اور ان کی کروٹیں بھی اللہ تعالیٰ بدلواتے رہے، ان کے لیے سارا بندوبست کیا، سب اللہ کی یہ قدرت میں تھا ماشاءاللہ۔ بے شک تو حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے مار دیا تھا، پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں 300 برس سلا دیا، مارا نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سب میری اللہ کی قدرتیں ہیں، اللہ کے اختیار میں ہیں۔ تو اس 300 عرصے میں ہوا یہ کہ جو رومن کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا، یہ جو مطلب جب تقریباً 300 سال پورے ہونے والے تھے، اس نے بھی عیسائیت اختیار کر لی، اس لیے پورا ملک جو تھا وہ عیسائیت مذہب پہ تھا۔ تو اس کے زمانے میں سن 446 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جگایا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ وہی زمانہ ہے، وہی مشرکین ہیں۔ اب ڈرتے ڈرتے انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ جاؤ یہ سکہ لے جاؤ اور بازار سے کھانا لے آؤ، ناشتہ لے آؤ، لیکن ذرا دھیان سے کہ کسی کو ہمارا پتہ نہ چل جائے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ جب وہ بازار گئے، سکہ پیش کیا تو انہوں نے پوچھا یہ سکہ تمہارے پاس سے کہاں سے آیا ہے؟ یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، 300 سال پرانا سکہ ہے، کیا تمہیں کوئی پرانا خزانہ ملا ہے؟ تو بہرحال وہ پھر پکڑے گئے۔ جب ان کی حقیقت کا پتہ چلا تو سب نے انہیں بے پناہ عزت دی، بے پناہ محبت دی، کیونکہ وہ سب اب اسی مذہب پہ تھے۔ پھر بہرحال وہ وہاں دوبارہ چلے گئے اس غار میں، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ وہاں فوت ہو گئے یا پہلے کی طرح سو گئے۔ لیکن پھر غار کا راستہ جو وہ منہ ہے وہ بند کر دیا گیا اور اوپر ان کے نام کی تختی جو ہے نا وہ لکھ کر لگا دی گئی۔ یہ ہے اصحاب کہف۔ یہودیوں نے جب یہ سوال پوچھوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا جواب دیا گیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ 300 سال سلا دینے والا کام اللہ کے نزدیک تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کہ یہ اللہ نے آیت فرمائی نا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ تم عجب کیوں سمجھ رہے ہو، عجیب کیوں سمجھ رہا ہے؟ اللہ کے نزدیک کوئی کام جو ہے وہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتا، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ تو آگے فرمایا اذ اول فتیۃ الی الکہف، کہ جب وہ غار میں نوجوان
नौजवान पहुँचे तो फ़क़ालू रब्बना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, तो उन नौजवानों ने कहा कि अपने ख़ास ख़ज़ानों से हम पे अपनी रहमत फरमा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनके कानों पर थपकी देकर उन्हें सुला दिया कई साल। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको उनका किस्सा सही सही सुना रहे हैं कि वो चंद नौजवान थे जो ईमान लाए तौहीद के साथ, और फिर हमने उनकी हिदायत में और इजाफ़ा कर दिया और हमने उनके दिलों में मजबूती पैदा कर दी। जब वो बादशाह के दरबार में खड़े हुए तो उन्होंने डट कर जवाब दिया कि हमारा रब तो वो है जो ज़मीन व आसमान का रब है। सुभान अल्लाह, हम किसी और को रब मानने के लिए तैयार नहीं। और इस कौम ने बहुत सारे जो इलाह बनाए हुए हैं, तो इस पर कोई दलील क्यों नहीं लाते कि ये इलाह किस बिहाफ पे आप इनको माबूद मानते हैं। लिहाजा कौन जालिम होगा जिसने अल्लाह की तरफ झूठ बनाकर बांधा। तो फिर बादशाह ने कहा कि तुम्हें मैं चंद दिन की मोहलत देता हूँ, अगर तुमने हमारा दीन इख्तियार ना किया तो मैं तुम सब नौजवानों को सूली पर लटका दूँगा। तो फिर इन नौजवानों ने मशवरा किया और गार में चले गए कि अल्लाह हम पे ख़ास रहम फरमाएगा। ऐसा ही हुआ। जब सूरज निकलता तो वो इस गार से कन्नी कतराता हुआ दाईं तरफ निकल जाता, यानी बराह रास्त उन पर वो धूप की शुआएं वगैरह ना पड़ती। तो जब वो गुरूब होता सूरज, तो अल्लाह के हुक्म से कन्नी कतराता हुआ बाएं तरफ चला जाता। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से है। और आगे गार के अल्लाह ने एक कुत्ता ख़तरनाक किस्म का बिठा दिया जो पंजे गाड़े हुए बैठा हुआ था। ये अल्लाह की तरफ से उनके लिए मुहाफ़िज़ मुकर्रर कर दिया गया। ये है अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाले। और ये देखें कि अल्लाह कैसे हिफाजत फरमाता है अपने महबूब लोगों की, अपने सच्चे बंदों की। तो मेरी अल्लाह से दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ये जो यंग जनरेशन है उनको भी हदायत नसीब फरमाए। और ये जो इनकी और दुनियादारी में आखिर इनकी एक्टिविटी खुबे हुए हैं दुनिया में, अल्लाह ताला उनके दिलों में अपनी मोहब्बत डाले, अपने सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाले और इनको दीन पे चलने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।